وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا. ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں، آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں. اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی پرائیورٹی بھی وہ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے. ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے. لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن. لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا. میں یہاں سے بات شروع کروں گا. جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر. اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا. اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہی سسٹم ہوا اور
پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا منگلا اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے, جنریشن کمپنی چل رہی تھی, وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا, ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے شبلی فراز سے مانیٹر کر رہے تھے, ہم لوگ میڈیا کو بھی, اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا, ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا, اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا, اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد, راولپنڈی, آئسکو کا سسٹم, آپ کا لاہور الیکٹرک, لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے, لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے, وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی, دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے, ملتان کافی حد تک انرجائز, وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت, اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گودو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں, وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی, تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. ایک چیز. دوسری چیز, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس, انسولیٹڈ ڈسکس لگائے, لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گودو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا, باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی, اور یہ تقریباً 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے, مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی, ہماری KDA 1 and 2 ٹو جامشورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی, اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا, اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KVA پہ,
KV پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ NTDC کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفت و شنید ختم کرتا ہوں. کوئی کوشچن